اے وہ ایزان خانزادہ کے باغ ہیں، وہاں مت جاؤ، بہت ظالم لوگ ہیں۔ وہ معصوم جو کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک شہری لڑکے کو گاؤں کے باغ میں گھستے دیکھ فوراً بولی، اس بات سے بے خبر کہ وہ جوان ہی ایزان خانزادہ تھا جس پر کل سرداری کی پگ رکھی جانی تھی۔ ایزان نے پلٹ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ تمہاری بھلائی کے لیے بتا رہی ہوں، بہت ظالم ہے حویلی والے، اللہ جانے نیا سردار کیسا ہوگا، کاش وہ گاؤں پہنچنے سے پہلے کھائی میں گر جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ وہ مزے سے کہتی پانی کا مٹکا اٹھانے لگی، جبکہ ایزان نے اسے سے مٹھی بھینج کی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے مٹکا گرایا تو وہ سہمی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جس کا بازو دبوچے۔ ایزان خانزادہ کدھر ہے یعقوب؟ بی بی صاحب نے غصے سے پوچھا۔ بی بی صاحب معافی، لیکن ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں، یعقوب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ کمبخت، تجھے کس واسطے نوکری پر رکھا ہوا ہے؟ صرف ایزان خانزادہ کی خدمت پر معمور ہے تو، اور تجھے اسی کی کوئی خبر نہیں ہے، بی بی صاحب نے اپنی چھڑی اس کے ناتواں ہاتھوں پر مارتے کہا۔ وہ تکلیف کی شدت سے سر جھکا گیا۔ بی بی صاحب، سائے نے منع کیا ہے کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے، یعقوب نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر بھی پیچھا کر، ہر وقت کر، اس کا سایہ بن جا، ہمارا ایک ہی پوتا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، اتنے دشمن ہیں ہمارے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ بی بی صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ جا جا کر دیکھ اسے۔ بی بی کی بات پر یعقوب فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے فارم ہاؤس، چھوٹی حویلی، ہر جگہ دیکھا، لیکن اسے ایزان خانزادہ کہیں بھی نہ ملا۔ ایزان جو واک پر نکلا ہوا تھا اور 10 سال بعد وہ انگلینڈ سے 2 دن پہلے ہی آیا تھا، گاؤں میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر واک کے لیے نکل آیا تھا۔ ابھی وہ چھوٹی حویلی سے ذرا دور باغوں کی طرف ہی نکلا تھا جب باغ میں داخل ہوتے اس کے قدم کسی کی آواز پر تھمے تھے۔ ارے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ باریک سی آواز پر ایزان آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی چادر سے چہرہ چھپائے آنکھوں میں خوف لیے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کنویں کے پاس اس لڑکی کے 2 مٹکے رکھے تھے۔ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ ایزان نے حیرت سے پوچھا۔ ارے تمہیں ہی کہہ رہی ہوں، تم انگریزی بابو؟ لڑکی کی بات پر ایزان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ جی فرمائیں، ایزان نے مہذب انداز میں پوچھا۔ اندر باغ میں کیوں جا رہے ہو؟ لڑکی نے چادر کا کونا مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ آپ سے مطلب؟ ایزان کو چڑ سی ہوئی، اتنی فضول بات پر وہ واپس پلٹا جب لڑکی کی زبان میں پھر سے خارش ہوئی۔ ارے انگریزی بابو، کہہ رہی ہوں نا، وہاں نہ جاؤ، بڑے ظالم لوگوں کا باغ ہے، باغ کا مالک ایزان خانزادہ اور وہ بڑی حویلی والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ لڑکی کی بات پر ایزان کے ماتھوں پر بلوں میں اضافہ ہوا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ سب؟ ایزان خانزادہ نے غصے سے پوچھا۔ لگتا ہے تم نئے ہو، جبھی بڑی حویلی کے ظلم سے ناواقف ہو۔ دیکھو انگریزی بابو، بہتر ہے واپس پلٹ جاؤ، ورنہ یہ پوگ تمہیں بھی مار دیں گے ہماری ببلی کی طرح۔ ان کے باغ سے ایک ایک امرود کھایا تھا اس نے، ایزان کے چوکیدار نے گولی مار دی تھی اسے۔ لڑکی کی بات پر ایزان نے چونک کر ایک بار پھر سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں نم تھیں، کاجل ہلکا سا پہل رہا تھا۔ کس کو مارا تھا ایزان کے چوکیدار نے؟ ایزان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میری بکری ببلی کو، لڑکی نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، اور ایزان کا بس نہ چلا ایک تھپڑ لگا دے اس عقل کی اندھی کو۔ تم پاگل ہو، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ ایزان نے جھنجھلا کر کہا اور آگے بڑھا۔ مرو گے تم، لڑکی نے بھی غصے سے کہا اور اپنا مٹکا اٹھا کر سر پر رکھ کر جبکہ دوسرا بازو میں تھاما اور آگے چل پڑی۔ ایزان نے پلٹ کر اس دھیمی چال والی لڑکی کو دیکھا جو بڑے طریقے سے 2 مٹکے بیلنس کیے چل رہی تھی۔ اسے سر جھٹکا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اب دل ہی نہ کیا کہ وہ باغ کے اندر جاتا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر اس کی نرم کرنیں دھان کے کھیتوں اور مٹی کے راستوں کو سنہری چمک دے رہی تھیں۔ گاؤں کے کچے راستے پر خچروں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں اور کہیں دور سے کسی کے بانسری بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایزان خانزادہ گاؤں کا ہونے والا نیا نوجوان سردار آج پھر بڑی حویلی سے تنہا نکلا تھا۔ کندھے پر ایک چادر ڈالے وہ گاؤں کی گلیوں میں ایسے چل رہا تھا جیسے کسی تلاش میں ہو۔ آج وہ سردار نہیں، بس ایک عام دیہاتی لڑکا بن کر نکلا تھا
شاید خود کو پہچاننے نکلا ہو یا دل کے کسی سکون کی جستجو میں۔ چلتے چلتے اس کی نظر کنویں کی سمت گئی۔ وہاں دھوپ کی پہلی روشنی میں ایک لڑکی مٹکے بھر رہی تھی، کل والی لڑکی۔ اذان بڑبڑایا۔ اچانک ہوا کے دوش نے لڑکی کے دانتوں میں پھنسی چادر کا کونا منہ سے ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر صبح کی ٹھنڈی ہوا کے لمس سے ہلکی سی لالی تھی، اور ماتھے کے پاس اس نے کاجل سے 3 نقطے لگائے ہوئے تھے جو اس کی سادگی میں عجب کشش پیدا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چاندی کی چوڑیاں مدھم مدھم آواز دے رہی تھیں۔ اذان کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت اٹھی، نرم، خاموش مگر گہری۔ وہ کچھ قدم قریب آیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ مٹکا بھرنے میں مصروف تھی۔ اذان کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چونکی، مڑنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اس کے ہاتھ سے مٹکا پھسل کر زمین پر گر گیا۔ چھن ٹک پانی زمین میں جذب ہونے لگا۔ ماروی گھبرا کر نیچے جھکی، چہرے پر پریشانی تھی۔ اذان ایک قدم آگے بڑھا، نرمی سے بولا، اوہ معاف کرنا، میں نے ڈرا دیا نا؟ ماروی نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، نہیں، بس اچانک آواز آئی تو ہاتھ سے مٹکا چھوٹ گیا۔ اذان نے زمین پر پڑے ٹکڑے دیکھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر اجازت دو تو نیا مٹکا لے آؤں؟ تمہارا قصور تو نہیں تھا۔ ماروی نے پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ اذان کے چہرے پر نرمی، وقار اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ ماروی کی چادر کندھے سے سرک کر نیچے گر گئی۔ وہ فوراً گھبرا کر چادر سنبھالنے لگی اور اذان نے نظریں جھکا لیں۔ خاموشی کے چند لمحے گزر گئے۔ پھر اذان آہستہ سے بولا، یہ کنواں بہت پرانا لگتا ہے۔ ماروی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، ہاں، میرے دادا کے زمانے کا ہے۔ روز صبح پانی لینے آتی ہوں یہاں، شاید اسی سے دل لگ گیا ہے میرا۔ اذان نے نرمی سے کہا، دل تو تمہارا ہی لگ سکتا ہے یہاں، کیونکہ تمہارا دل صاف، سچا اور خاموش جو ہے۔ ماروی نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ آپ شہر کے لگتے ہیں، یہاں کے نہیں، جب بھی ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ اذان نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہا روکا اور پھر اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ دل چاہا کہ بتا دے کہ وہ گاؤں کا سردار ہے، ایذان خان زادہ، جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جس سے اس حسین لڑکی کو چڑ ہے جو خام خواہ ایذان خان زادہ کی طرف سے بدگمان ہوئی بیٹھی ہے۔ مگر نہیں، آج وہ صرف ایک عام انسان بن کر اس لڑکی سے مل کر خوش تھا۔ جب ہی مسکرا کر بولا، گندی تو میں نے کوئی بات نہیں کی، اور ویسے بھی میں بس گزر رہا تھا، شاید قسمت تھی کہ یہ راستہ ملا۔ ماروی نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہنے لگی، تو پھر قسمت اچھی ہے آپ کی، کیونکہ آج آپ کا رخ باغوں کی طرف جو نہیں ہے۔ ویسے ہمارا گاؤں بہت پیارا ہے انگریزی بابو۔ اس کی آواز میں الگ ہی جوش تھا۔ اذان نے جواب دیا، ہاں، اس گاؤں میں کچھ بہت پیارا بھی ہے۔ ماروی نے چادر سنبھال کر پانی کا دوسرا مٹکا بھرا اور چپ چاپ چلنے لگی۔ تم ماسٹر کے مہمان ہو نا؟ ماروی نے مڑ کر پوچھا، اور اذان بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بھائی، ماسٹر کے گھر ہی انگریزی بابو آتے ہیں، باقی حویلی والے تو حویلی سے صرف قہر ڈالنے کے واسطے نکلتے ہیں۔ ماروی نے منہ بنا کر کہا اور باہر چل دی۔ جب اذان نے بس اتنا کہا، شاید کل پھر آؤں اس کنویں تک، ماروی رکی نہیں، مگر مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ چکی تھی۔ اذان دیر تک وہیں کھڑا رہا، ٹوٹے مٹکے کے پاس، جہاں پہلی بار اس کے دل کی خاموشی نے محبت کا پہلا لفظ کہا تھا۔ وہ خود حیران تھا اپنے دل کی چوری پر۔ صبح کا وقت پہلے جیسا ہی تھا، مگر آج کی ہوا میں کچھ الگ سی مٹھاس تھی۔ کھیتوں سے ہری فصلوں کی خوشبو آ رہی تھی، درختوں پر کوئل کی آواز گونج رہی تھی۔ ایذان خان زادہ آج پھر اسی راہ سے آیا، مگر آج کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، جیسے وہ خود سے وعدہ کر کے نکلا ہو کہ آج بات ضرور کروں گا۔ کنویں کے پاس وہی منظر تھا، ماروی اپنے گھڑے بھر رہی تھی، مگر آج کے اس چہرے پر ہلکی سی اداسی تھی، شاید کل ٹوٹے مٹکے کا خیال یا کسی انکہے احساس کی گونج۔ اذان درخت کے پیچھے چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، آواز میں نرماہٹیں محسوس کی جا سکتی تھی، آج مٹکا ٹھیک سے پکڑ لینا، ورنہ پھر مجھ پر الزام آ جائے گا۔ ماروی چونکی، پھر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ؟ میں نے تو سمجھا آج نہیں آئیں گے۔ اذان مسکرا کر بولا، کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں دل بار بار لوٹ آتا ہے،
شاید یہ بھی ویسا ہی راستہ ہے۔ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ ماروی نے نظریں جھکائیں، ہنسی دبائی اور بولی، شہر والے اتنے میٹھے الفاظ بول لیتے ہیں۔ اذان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر یہ الفاظ تب نکلتے ہیں جب کوئی وجہ مل جائے۔ ماروی نے طنزیہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وجہ؟ یہاں تو سوائے دھول، کنویں اور مٹی کے کچھ نہیں۔ اذان اس کی چالاکی پر دھیمے سے مسکرایا۔ نہیں، ایک اور چیز بھی ہے جو صبح کو حسین، خاموشی کو خوبصورت اور گاؤں کو زندہ بنا دیتی ہے۔ ماروی نے نظریں اٹھائیں، چہرے پر حیرت لیے پوچھا، کیا چیز؟ اذان نے چند قدم قریب اڈ کی طرف بڑھائے اور پھر آہستہ سے کہا، تم۔ وہ لمحہ جیسے ہوا میں ٹھہر گیا۔ ماروی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ میں پکڑا گھڑا ہلکا سا لرز گیا، چہرے پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ آپ کو مذاق پسند ہے شاید، لیکن یہ مذاق سے بہت زیادہ گندی بات کی ہے آپ نے، ماروی نے نظریں پھیرتے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اذان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر تمہیں یہ مذاق لگتا ہے تو میری دعا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پانی کی سطح پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں، جیسے وقت بھی ان کے ساتھ مسکرا رہا ہو۔ چند لمحے بعد ماروی نے پوچھا، آپ روز اس راستے سے گزرتے ہیں؟ اذان نے کہا، اب شاید روز گزرنے کا دل کرے۔ ماروی ہلکا سا ہنسی، آپ کے شہر والے کاموں میں اتنا وقت کہاں؟ اذان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی آ گئی۔ شاید دل چاہا کہ بتا دے کہ وہ کوئی عام شہر کا آدمی نہیں، اذان خانزادہ ہے، وہی جس کے حکم سے گاؤں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر اس نے صرف اتنا کہا۔ کبھی کبھی انسان سب کام بھول جاتا ہے جب کسی کا چہرہ یاد رہ جائے۔ ہنا نے چادر سنبھالی، مٹکا اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہیں آپ، وہ کہنا نہ بھولی تھی۔ نام نہیں بتاؤ گی؟ اذان نے جلدی سے پوچھا۔ ماروی، دھیمی مگر پرسکون آواز میں جواب آیا اور وہ مڑ گئی۔ اذان اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہا۔ ہوا چل رہی تھی، دھوپ مٹی پر ناچ رہی تھی، اور اذان کے دل میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، ایک ایسا جذبہ جسے نہ وہ روکنا چاہتا تھا نہ ظاہر کرنا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، گاؤں کا سب سے بڑا میلہ لگ چکا تھا۔ کچے میدان میں رنگ برنگی جھولے، چنے بھننے کی خوشبو، بانسری اور ڈھول کی آوازیں فضا میں گھل چکی تھیں۔ عورتیں رنگین چادریں اوڑھے، مرد سفید کرتوں میں ملبوس، ہر طرف خوشی کا شور تھا۔ ماروی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، چہرے پر چمک مگر دل کے کسی گوشے میں ایک خیال بار بار جاگ رہا تھا، کاش آج وہ پھر مل جائے۔ میلے کے بیچ میں ایک بڑی حویلی کے سامنے قالین بچھائے گئے تھے، وہاں گاؤں کے بزرگ اور نمبردار بیٹھے تھے۔ سب منتظر تھے گاؤں کے سردار اذان خانزادہ کے، جو آج پہلی بار لوگوں کے سامنے آنے والا تھا۔ ڈھول بجا، نکارا گونجا اور اونٹوں کے جلوس کے ساتھ اذان داخل ہوا، سر پر پگڑی، کندھے پر نیلی شال، چہرے پر وہی وقار، مگر آج آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ماروی نے پہلی نظر میں دیکھا اور جیسے قدم زمین سے جڑ گئے، آنکھوں میں حیرت، دل میں خیالی پن، وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسا دھوکہ دیا تھا اس حسین شہزادے نے؟ یہ تو وہی شخص تھا، وہی آواز، وہی مسکراہٹ، مگر اب وہ گاؤں کا سردار اذان خانزادہ تھا۔ ماروی کے ہاتھ میں پکڑا چوڑا چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس کی سہیلی روبی نے پوچھا، کیا ہوا ماروی؟ چہرہ کیوں اتر گیا؟ ماروی نے بمشکل مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس دھوپ تیز ہے شاید۔ اذان لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا تھا، مگر جب اس کی نگاہ ماروی پر پڑی سب شور تھم سا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سانس روک لی، وہ جانتا تھا کہ اب اس کا راز کھل چکا ہے۔ میلے کے بعد شام ڈھلنے لگی، لوگ واپس جا رہے تھے، ماروی بھی چپ چاپ کنویں کے راستے کی طرف نکلی۔ اذان نے اسے دور سے دیکھا اور تنہا اس کے پیچھے گیا۔ ساری سیکیورٹی پیچھے رہ گئی تھی، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر ماروی رکی، پھر پلٹے بغیر بولی، تو آپ سردار ہیں اذان خانزادہ؟ اذان نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر تمہارے سامنے میں صرف اذان تھا، وہ جو ایک مسکراہٹ پر جینا سیکھ گیا تھا۔ ماروی نے تلخ لہجے میں کہا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ ماسٹر کے مہمان ہیں؟ اذان خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے صرف نام چھپایا، نیت نہیں۔ میں نے چاہا تھا تم مجھے پہچانو، میری حیثیت سے نہیں، میرے دل سے۔ ماروی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سردار کا دل بھی دھڑکتا ہے؟
اذان نے مسکرا کر جواب دیا، شاید پہلی بار دھڑکا ہے جب تمہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ہوا چل رہی تھی، چاندنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پھر اذان نے نرمی سے کہا، اگر میں صرف اذان رہوں، سردار نہیں، تو کیا تم مجھے پہچانو گی؟ ماروی نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں عجیب کیفیت کا شکار تھے۔ یہ دو ملاقاتوں میں کیا ہو گیا تھا؟ اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پہچان تو پہلے دن سے گئی تھی، اب دل سنبھالنا مشکل ہے، چاہے آپ سردار ہوں یا صرف اذان۔ ہوا کے جھونکے نے کنویں کے پانی میں لہریں پیدا کی۔ چاندنی نے ان کے چہروں کو روشن کیا۔ اذان کو اس کا اداس چہرہ اچھا نہ لگا۔ تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ اذان آگے بڑھا۔ پلیز سردار سائیں، مجھے مزید مت آزمائیں، ابھی دل کو سنبھالنا باقی ہے، ماروی نے بے بسی سے کہا اور مڑ گئی۔ اور اس لمحے ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا، محبت کا۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر خانزادہ حویلی کے اندر بحث جاری تھی۔ دالان میں اذان کھڑا تھا، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں ضد کی چمک واضح تھی۔ اس کے سامنے سردار غلام خان، اذان کے والد، اور بی بی زلیخا اس کی ماں، اور بی بی صاحب بیٹھی تھیں۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی واضح تھی۔ سردار غلام خان نے سخت لہجے میں کہا، اذان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک عام لڑکی جسے تم نے صرف کنویں سے پانی بھرتے دیکھا، اور تم اسے خانزادہ خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ اذان نے سکون سے انہیں دیکھا۔ وہ پرعزم لہجے میں دھیمے سے بولا، بابا جان، اس نے پانی نہیں بھرا تھا، میری آنکھوں میں زندگی بھری تھی۔ بی بی زلیخا جب بولنی تو دکھ لہجے میں واضح تھا، بیٹا، یہ عشق کے نادان فیصلے ہوتے ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اذان ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، امی، لوگ کل بھول جائیں گے، لیکن اگر میں نے دل کی بات نہ مانی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تبھی بی بی صاحب کی آواز گونجی، ہمیں اپنے پوتے کی خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اذان، اگر تمہارا ارادہ پکا ہے تو پہلے خود جا کر رشتہ مانگو، لیکن یاد رکھنا، خانزادہ کا سر جھکنا نہیں چاہیے۔ اذان کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ وہ بی بی صاحب کے ہاتھ تھام گیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ سر نہیں جھکے گا بی بی صاحب، محبت میں صرف دل جھکتا ہے۔ بی بی صاحب نے پھنکارا بھرا فیصلہ مشکل تھا، لیکن انہیں دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑا۔ اذان اپنی جیپ میں بیٹھا تھا، آج پھر وہ اکیلا نکل پڑا تھا، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے، دل میں عجیب سا طوفان لیے۔ ماروی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، مگر اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اگر میں نے دل کی بات نہ مانی تو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ جیپ ماروی کے گھر کے آگے رکی۔ لوگوں نے کھیتوں میں سے سر اٹھا کر اس شہزادے کو اپنی جیپ میں سے اترتے دیکھا، اور بس چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ دروازے کے باہر نیم کا درخت، دیوار پر لٹکی مٹکیاں، سب بہت خوبصورت تھا، بالکل ماروی کی طرح۔ اذان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ایک سانس کھینچی اور آگے بڑھا، دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ ماروی جو صحن میں بیٹھی چولہا جلا رہی تھی، ماں نے دروازے کی آواز سنی اور باہر آئی۔ تم رکو، میں دیکھتی ہوں۔ اماں کی بات پر ماروی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اماں نے دروازہ کھولا، اذان سردار کو دیکھ کر چونک گئی۔ سائیں، آپ یہاں؟ اماں کا خوف سے برا حال تھا۔ اماں کی بات پر ماروی اٹھ کر دروازے تک آئی۔ وہ خود بھی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ کھیتوں میں کام کرتے لوگوں کی توجہ یہی مرکوز تھی۔ سردار صاحب، آپ ہمارے غریب خانے میں؟ ماروی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر آئی تھی، اس لیے چادر سر سے غائب تھی اور نظروں میں خوف کا عنصر تھا۔ اذان نے نرمی سے اس کی چادر اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، ماں جی، اندر نہیں آنے دیں گی؟ آج میں سردار نہیں، ایک بیٹا بن کر آیا ہوں۔ ماں کے چہرے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ماروی کا بھی یہی حال تھا، چہرے پر گھبراہٹ، آنکھوں میں حیرت اور دل میں لرزہ۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اذان اس کی گھبراہٹوں پر محظوظ ہوا تھا۔ وعدہ تھا نا کہ ایک دن خود آؤں گا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ ماں نے ماروی کی طرف دیکھا اور سختی سے اسے گھورا۔ اذان نے بھی ماں کے سخت تیور دیکھے تو خود کو سنبھالا۔ میں ماروی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، رسموں کے مطابق، عزت سے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہا تھا ان کا سردار؟ سردار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے برابر کہاں۔ اس کا ابا آپ کا گارڈ ہے جی، یہ رشتہ کسی طور نہیں ہو سکتا، ہمیں معاف کر دیں جی۔
اذان ان کی بات پر چونکا۔ تم یعقوب کی بیٹی ہو ماروی؟ جی سائیں، ماروی نے شرمندگی سے کہا۔ پھر تو مجھے ڈائریکٹ یعقوب سے بات کرنی چاہیے۔ اور اماں جی، محبت کے برابر تو کوئی نہیں ہوتا، ہم سب مٹی سے بنے ہیں، فرق صرف دلوں میں ہوتا ہے۔ ماروی نے نظریں جھکائیں، لیکن لوگ، وہ کیا کہیں گے؟ اذان خانزادہ چھا کر بھی ماروی سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ لوگوں کو باتیں کرنے دو، میں آپ کی بیٹی کو وہ مقام دوں گا جہاں دنیا کی باتیں خود شرمائیں گی۔ میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں ماروی، تمہیں اپنی زندگی، اپنا نام سب دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر ماروی شرما گئی اور بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر تمہارے والدین راضی ہیں میں ان کی رضا لے کر ہی آیا ہوں اماں جی، اور میں یعقوب سے خود بات کروں گا۔ خوش رہو بیٹا۔ اماں کی آنکھیں بھیگ گئیں اتنی عزت اور مان پر۔ اذان پلٹ گیا۔ ہوا کے ساتھ نیم کے درخت کی پتیوں نے سرسراہٹ کی، جیسے فطرت خود گواہ بن گئی ہو اس وعدے کی۔ اذان جاتے جاتے رکا، پھر پلٹا اور امی جی سے کہا، کیا یہ پھول خود ماروی کو میں دے سکتا ہوں؟ اماں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماروی دروازے کی اوٹ میں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پھول خاص تمہارے لیے۔ میں کل اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤں گا نکاح کی بات طے کرنے، اور ہاں، کنویں کا پانی اب تمہیں اکیلے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماروی نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، دونوں کی نگاہیں ملی اور وقت تھم گیا، پھر دونوں ہی دھیرے سے مسکرا دیے۔ ماروی نے چہرہ چھپا لیا، اس کی مسکراہٹ میں شرم، یقین اور محبت کے وعدے کی خوشبو تھی۔ حویلی کے صحن میں روشنیوں کی بہار اتر آئی تھی، اونچی دیواروں پر رنگین جھالریں، سفید قالین اور عورتوں کے ہلکے ہلکے بولنے کی آوازیں۔ ہر کوئی تیاری میں مصروف تھا، مگر فضا میں ایک خاموش بے چینی بھی موجود تھی۔ اذان شیشے کے سامنے کھڑا، سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ پہنے، بالوں میں ہلکی سی نمی اور چہرے پر اطمینان لیے خود پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ سب کچھ جیسے خواب جیسا تھا۔ اس نے یعقوب سے خود بات کی تھی اور سب کچھ جلدی سے طے پا گیا تھا۔ اس وقت اذان کے دل کے اندر سمندر جیسی طغیانی تھی۔ اس کا خاص ملزم اکرم کمرے میں اجازت کے ساتھ داخل ہوا، سر جھکا ہوا تھا۔ خانزادہ، باہر گاؤں کے کچھ لوگ آئے ہیں، ناراض لگتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سردار کا نکاح ایک عام لڑکی سے نہیں ہو سکتا۔ اذان نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے سے ہنسا۔ محبت اگر عام ہے تو میں خاص نہیں بننا چاہتا۔ چلو دیکھتے ہیں انہیں ہماری شادی پر کیا اعتراض ہے بھلا۔ اذان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن میں جو لوگ جمع تھے، اس کے بابا غصے سے بیٹھے اذان کو اس طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ کچھ بزرگ ناراض، کچھ حیران، کچھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ یہ سب گاؤں کے معزز ترین لوگ تھے۔ ماروی کے ماں باپ ایک کونے میں بیٹھے تھے اور ماروی بھی پلر کے پیچھے سفید لباس میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ شادی کی وجہ سے وہ لوگ حویلی شفٹ ہو گئے تھے اور یہ سب اذان کے حکم پر ہو رہا تھا۔ دل میں خوف اور امید کا امتزاج لیے ماروی نے اذان خانزادہ کو دیکھا۔ اذان آگے بڑھا، سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ سردار غلام خان اونچی کرسی پر بیٹھے تھے، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں بے بسی لیے وہ اذان کو دیکھ رہے تھے۔ اذان نے سب پر ایک نگاہ ڈالی اور مضبوط لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہیں۔ ہاں، میں اذان خانزادہ ہوں، اس گاؤں کا سردار، اور آج میں اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں۔ لوگوں میں سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ ایک بزرگ غصے سے بولے، یہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے سردار۔ ان کی بات پر اذان کو غصہ آ گیا۔ اگر رسمیں انسانیت سے بڑی ہو جائیں تو وہ رسمیں مٹی میں دفن ہونی چاہیے۔ ماروی نے میری حیثیت نہیں دیکھی، میرا دل دیکھا، اور میں نے بھی اس کی حیثیت نہیں دل دیکھا ہے۔ وہ عزت ہے میری، اور ایسی لڑکی ہے جس کے دم سے یہ گاؤں سانس لے گا، ورنہ میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ سردار غلام خان نے بھاری آواز میں اپنے جذباتی بیٹے کو روکا۔ اذان، تم جانتے ہو تمہارا ہر فیصلہ پورے علاقے کے لیے مثال بنے گا۔ اذان، جی ہاں، اب یہی مثال بنے گی کہ سردار کا بیٹا محبت میں جھک سکتا ہے مگر عزت میں کبھی نہیں۔ میں ماروی سے نکاح کر کے عزت بڑھاؤں گا۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ اذان نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے قدموں کو چھوا۔ بابا، اگر آپ کا بیٹا کبھی سر اٹھا کے فخر سے جینا چاہتا ہے تو آج آپ کا دعا دینا کافی ہے۔ سردار غلام خان کے چہرے کی سختی پگھلنے لگی اور وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ ان کا بیٹا بہت ضدی تھا، اس کی ضد کے آگے تو انہیں جھکنا ہی تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور اذان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے بولے، جا بیٹا جا، اپنی محبت کو عزت دے۔ آج سے یہ خانزادہ نام تمہارا نہیں، تمہاری محبت کا ہے۔ اذان کی آنکھوں میں
مسکراہٹ اٹھی اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ ماروی سفید لباس میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اذان خانزادہ ولد غلام خان، کیا آپ کو ماروی بنت یعقوب سے نکاح منظور ہے؟ اذان کی آنکھوں میں روشنی چمکی اور اس نے مسکرا کر کہا، قبول ہے، 3 بار، دل سے، روح سے، ہمیشہ کے لیے۔ پردے کے پیچھے ماروی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب اس کی باری آئی وہ کانپتے لبوں سے بولی، قبول ہے۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے تھم گئیں، فضا میں مبارک ہو کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اذان ماروی کا ہاتھ تھامے وہیں لے آیا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہی کنواں، وہی ہوا، وہی روشنی۔ یہ ان کی شادی کی اگلی صبح تھی۔ اذان ضد کر کے ماروی کو لے آیا تھا۔ اس نے اپنے باغ ماروی کے نام کر دیے تھے۔ ماروی شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اذان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ گیا اور مسکرا کر بولا، یاد ہے پہلی بار جب تم نے مٹکا گرایا تھا؟ تب میں نے کہا تھا قسمت کا کھیل ہے۔ آج سمجھ آیا قسمت واقعی وہیں لکھی تھی۔ ماروی مسکرا کر شرارت سے بولی، اور آج وہیں کنواں گواہ ہے کہ سردار کا دل بھی دھڑکتا ہے۔ اذان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم حسین ہو، میری جان ہو، اس سردار کی زندگی ہو۔ اذان نے ماروی کو گلے لگا لیا۔ پس منظر میں بانسری کی آواز گونج رہی تھی اور یہاں 2 دل نئی زندگی بن رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ حویلی کے صحن میں دھوپ کی ہلکی کرنیں پھیل چکی تھیں۔ چڑیاں شور مچا رہی تھیں۔ نوکرانیوں کے ہاتھوں میں جھاڑو، برتنوں کی کھنک، ہر چیز معمول کی طرح تھی سوائے ماروی کے دل کے۔ ماروی نے آج پہلی بار اپنی ساس بی بی صاحب کے سامنے چائے رکھی تھی۔ چہرے پر شرم، آنکھوں میں احترام، مگر دل میں وہی احساس کہ اب میں اس حویلی کا حصہ ہوں۔ بی بی صاحب گاؤں کی پرانی رئیسہ تھیں جن کا رعب اور ظلم سارے گاؤں میں مشہور تھا، لیکن وہ اذان سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، مگر دل میں اذان کے اس فیصلے سے اتنی ہی نفرت رکھتی تھیں، مگر فی الحال خاموش تھیں کہ اس نے غریب گارڈ کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور پوتا ان سے الگ نہ ہو جائے، اسی لیے خاموش تھیں۔ چائے کا کپ رکھتے ہی ماروی نے آہستہ سے کہا، بی بی صاحب آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ بی بی صاحب نے سرد نگاہ ڈالی اور بولی، دوا کی فکر مت کرو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے باپ نے آج پھر گیٹ پہ پہرا دیا یا نہیں؟ ماروی ان کی بات پر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ایک لمحے میں انہوں نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی اسے۔ جی ابا تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ بی بی صاحب نے طنزیہ ہنسی۔ فرض؟ سردار کی حویلی میں چوکیدار بن کر؟ ہائے رے قسمت، سردار کی بہو کا باپ پہرے پر کھڑا ہے۔ ان کے لہجے میں زہر تھا۔ ماروی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں جی نے بے بسی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتی تھی بی بی صاحب کے اندرونی کیفیت کو۔ ماروی نے ضبط کیا، مگر دل اداس ہو گیا تھا، آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ اتنے میں باہر شور مچ گیا۔ نوکر دوڑتے ہوئے آئے۔ بی بی صاحب، مالک حویلی چھوٹی بہو کے باپ نے آپ کے گھوڑے کا رسہ غلط باندھ دیا تھا، گرنے سے آپ کا پسندیدہ گھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ بی بی صاحب نے غصے میں چھری اٹھائی۔ وہ بوڑھا کمینہ، چھوڑیں گے نہیں آج ہم اسے۔ میری اجازت کے بغیر کس نے اسے استبل میں جانے دیا؟ ماروی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے بی بی صاحب دروازے سے باہر نکل گئیں۔ صحن کے بیچوں بیچ دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ ماروی کے باپ یعقوب کے ہاتھ میں رسی تھی، چہرے پر پسینہ تھا، وہ سر جھکائے کپکپا رہا تھا۔ بی بی صاحب چلائیں، احسان فراموش، میں نے تیری بیٹی کو بہو کیا بنایا، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا؟ یعقوب نے گھبرا کر بے بسی سے کہا۔ بی بی صاحب، غلطی سے رسہ کھل گیا تھا، گھوڑا خود بھاگ رہا تھا، بس جلدی میں غلط باندھ دیا تو وہ گر گیا۔ بی بی صاحب نے زور سے چھری یعقوب کو دے ماری۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا، چہرے پر نشان پڑ گیا۔ ماروی کی چیخ گونجی تھی اپنے باپ کو اس طرح پٹتا دیکھ کر۔ ابا! وہ دوڑ کر پہنچی اور بی بی صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آگ اور آواز میں لرزش۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ نے میرے باپ کو مارا، وہ بھی بس ایک گھوڑے کے لیے؟ وہ اس گھر کے ملازم ہیں، غلام نہیں۔ بی بی صاحب گرجی تھیں اس کی جرأت دیکھ کر۔ چپ کر بدزبان لڑکی، یہی تربیت دی ہے تیرے باپ نے؟ سردار کی بہو ہو کر تو ہم سے اونچی آواز میں بات کرے گی؟ ماروی رو پڑی۔ سردار کی بہو ہونے کا مطلب کیا ہے بی بی صاحب؟ انسان ہونا چھوڑ دوں؟ میرے باپ نے آپ کے دروازے پہ رزق حلال کمایا ہے، احسان نہیں لیا۔ اذان بھاگتا ہوا آیا تھا وہاں، جیسے کسی نے اسے بھی خبر دی ہوگی۔ گیلے بالوں کے ساتھ، شاید واش روم سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ بی بی صاحب، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بی بی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
وہ بولی تو آواز جلال سے لرزی تھی۔ سردار کی بہو اپنی بی بی صاحب سے بدتمیزی کر رہی ہے ایزان، یہ لوگ گاؤں میں ہماری عزت کا جنازہ نکال دیں گے۔ ماروی نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا، عزت نوکری سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، اور اگر میری موجودگی سے آپ کو شرمندگی ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ ایزان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماروی، یہ جذباتی پن مت دکھاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم جانتی ہو میں تم سے۔ ماروی نے ہاتھ چھڑا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی ایزان، آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے باپ کو ذلیل ہوتے دیکھا اور پھر بھی آپ خاموش رہے۔ ایزان کچھ کہہ نہ سکا، اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ سردار تھا لیکن سامنے اس کی بیوی صاحب تھی جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ دادی کے سامنے وہ رک گیا تھا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا، اور یہی ماروی کے دل میں چپ گیا تھا۔ ماروی نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ ابا چلیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہ حویلی ہمیں برداشت نہیں کر سکتی۔ یعقوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، یہ تیرا گھر ہے، ماروی نے آہستہ سے کہا۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں عزت ہو، یہ صرف دیواریں ہیں جہاں میری محبت کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، چادر اڑتی ہوئی، آنکھوں سے بہتا ہوا درد۔ ایزان دروازے تک گیا مگر قدم رک گئے، اور کہا بھی تو بس اتنا، ماروی۔ ماروی رکی نہیں۔ دھوپ میں اس کا سایہ لمبا ہوتا گیا اور حویلی کے اندر خاموشی موت کی طرح چھا گئی۔ پیچھے ایزان خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا، محبت روٹ کر جا چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں کے ایک کچے گھر میں مدھم لالٹین جل رہی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور صحن میں ماروی اپنے باپ کے چہرے پر مرہم لگا رہی تھی۔ ہر نشان اس کے دل میں خنجر بن کر اتر رہا تھا۔ اس کی ماں منہ پر چادر رکھے رو رہی تھی۔ یعقوب نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں ٹھیک ہوں، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بی بی صاحب نے غصے میں مار دیا، دل میں مت رکھ۔ ماروی نے ہاتھ روک کر کہا، ابا یہ صرف مار نہیں تھی، یہ توہین تھی۔ آپ میرے شوہر کے بزرگوں کی عزت کا حصہ ہیں، نوکر نہیں۔ اور ایزان، وہ سب دیکھتے رہے، وہ خاموش رہے۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں، دکھ تھا، وہ دکھ جو محبت کے اندر پلتا ہے۔ یعقوب نے ہلکی آہ بھری۔ بیٹی، مرد کبھی کبھی دو راستوں کے بیچ پھنس جاتا ہے، ایک طرف دل، ایک طرف خون کا رشتہ۔ وہ سردار ہے، بھلا ایک نوکر کے لیے کیسے اپنی دادی سے لڑ سکتا تھا؟ ماروی نے نظریں نیچے کی مگر چہرہ سخت ہو گیا۔ تو پھر میں بھی فیصلہ کر لوں گی ابا، میرے لیے محبت نہیں، عزت پہلی شرط ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یعقوب چونک گیا۔ ماروی نے لالٹین اٹھائی، دروازہ کھولا، سامنے ایزان خانزادہ کھڑا تھا، چہرہ تھکن سے بھرا ہوا، آنکھوں میں بے بسی مگر لہجے میں وہی روب۔ ماروی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ ماروی چپ رہی، یعقوب پیچھے ہٹ گئے۔ ایزان نے قدم اندر رکھا۔ میں جانتا ہوں غلطی بی بی صاحب کی تھی، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں خود معافی مانگ لیتا ہوں تمہارے باپ سے، مگر تم واپس چلو، حویلی تمہارے بغیر سنسان ہے۔ ماروی نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، سنسان تو دل بھی ہے ایزان، جب اپنے سامنے باپ کو ذلیل ہوتا دیکھوں اور میرا شوہر خاموش کھڑا ہو۔ ایزان نے پلکیں جھپکائیں، پھر بولا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو ماروی؟ کیوں ضد کر رہی ہو؟ بی بی صاحب میرا سب کچھ ہیں، میری بڑی ہیں، ان کی بات کے خلاف بولنا میرے لیے ممکن نہیں تھا اس وقت۔ ماروی نے آنسو پوچھے، یعنی میری عزت، میری آنکھوں کے آنسو، سب بی بی صاحب کے غصے سے کمتر ہیں؟ ایزان کا صبر ٹوٹنے لگا۔ تم ہر بات کو ضد بنا لیتی ہو، میں تمہارے لیے سب سے لڑا، سب کو ناراض چھوڑ کر یہاں تمہیں منا رہا ہوں، اور تم ایک بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی۔ ماروی نے تیز لہجے میں کہا، یہ ایک بات نہیں تھی ایزان، یہ میرے باپ کی تذلیل تھی۔ جس مرد نے مجھے بچپن سے سنبھالا، اسے آپ کی حویلی کے صحن میں چھری سے مارا گیا، اور آپ نے دیکھا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں۔ ایزان آگے بڑھا، غصے میں ہاتھ مٹھی میں بند کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت کچھ کر بھی لیتا تو بی بی صاحب کے دل پر چوٹ لگتی، میں نے سوچ سمجھ کر خاموشی اختیار کی۔ ماروی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میری آنکھوں کی چوٹ، اس کا علاج بھی آپ کی خاموشی سے ہوگا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لالٹین کی لو ہلکی پڑ گئی، جیسے ہوا بھی روٹ گئی ہو۔ ایزان نے مایوسی سے کہا، تم واپس نہیں آؤ گی؟ ماروی نے نظریں جھکائے بغیر کہا، نہیں ایزان، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی جہاں میرے باپ کو غلام سمجھا جائے۔ آپ چاہیں تو میری غیرت کو ضد کہہ لیں، لیکن یہ ضد ہی میری پہچان ہے۔ ایزان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم یہ سب ختم کر رہی ہو ماروی؟ میں خانزادہ ہوں، میرے فیصلے حویلی کے دروازوں سے ٹکرا نہیں سکتے۔
ماروی نے قدم پیچھے ہٹا کر کہا، اور میں گاؤں کی بیٹی ہوں۔ میری غیرت دروازوں سے نہیں، دل سے بندھی ہے۔ آپ خانزادہ ہیں مگر میں کمتر نہیں۔ اذان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، تمہیں اندازہ نہیں، تم نے آج میرے اندر کے اذان کو مار دیا ہے۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ ماروی زمین پر بیٹھ گئی، آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ یعقوب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، مرد کا غرور اور عورت کا آنسو دونوں ایک وقت میں نہیں ٹوٹتے، لیکن جب ٹوٹ جائیں کہانی بدل جاتی ہے۔ تم اپنی ضد چھوڑ دو۔ لالٹین کی لو بجھ گئی، رات اور گہری ہو گئی، اور محبت انا کی دیوار کے پیچھے دفن ہو گئی۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی، اور حویلی کے صحن میں بی بی صاحب کے سامنے اذان خاموش کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نیند نہیں، چہرے پر شکستہ خاموشی۔ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حویلی کے کمرے، دیواریں، یہاں تک کہ اس کا اپنا کمرہ، سب خالی لگنے لگے تھے۔ بی بی صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے دل کا موسم بدل گیا ہے۔ اذان نے مدھم آواز میں کہا، بی بی صاحب، محبت کمزور نہیں کرتی، لیکن جب انسان اپنی محبت کی تذلیل ہوتے دیکھے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ماروی کو کھو دیا اپنی خاموشی کے باعث۔ بی بی صاحب نے چند لمحے چپ رہنے کے بعد کہا، بیٹا، تم سردار ہو، مگر یاد رکھو، سرداری صرف حکم دینے سے ہی بنتے ہیں۔ ہمارا شملہ کنچا ہے، لیکن تمہاری خاطر ہم اپنا شملہ نیچا کر کے ماروی کے باپ سے معافی مانگ لیں گے۔ وہ لڑکی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تم اسے واپس لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا غرور تمہاری تنہائی بن جائے۔ اذان نے بی بی صاحب کے ہاتھ چومے اور بغیر کچھ کہے حویلی سے نکل گیا۔ گاؤں کے اس پار ایک چھوٹے سے صحن میں ماروی اپنے باپ کے ساتھ چپ بیٹھی تھی۔ ہوا میں ہلکی مٹی کی خوشبو تھی، مگر دل میں بھاری خاموشی۔ یعقوب نے دھیرے سے کہا، بیٹی، کبھی کبھی مرد کا دل وقت سے نہیں، عورت کے صبر سے پگھلتا ہے۔ اگر وہ آئے تو اسے سن لینا۔ ماروی نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ابا، وہ آئے گا تو میں سنوں گی، مگر معافی کے لیے نہیں، سچائی کے لیے۔ اسی لمحے باہر شور اٹھا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، اور پھر دروازے پر دستک۔ یعقوب باہر گئے، دروازہ کھولا۔ سامنے اذان خانزادہ کھڑا تھا، چہرے پر خاک، کپڑوں پر دھول، مگر آنکھوں میں پہلی بار غرور کی جگہ نرمی تھی۔ میں ماروی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعقوب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اذان نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ماروی اندر چولہے کے پاس بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی، آنکھوں میں وہی اداسی جو جدائی چھوڑ جاتی ہے۔ اذان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں خانزادہ ضرور ہوں، مگر آج ایک شوہر بن کر آیا ہوں، وہ جو اپنے غرور سے ہار چکا ہے مگر اپنی محبت جیتنا چاہتا ہے۔ ماروی نے چہرہ اٹھایا مگر چپ رہی۔ اذان آگے بڑھا، میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ عزت نام کے ساتھ آتی ہے، لیکن اب جانا کہ عزت دینی پڑتی ہے، ثابت کرنی پڑتی ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں تمہارا باپ اس گاؤں کا سب سے عزت دار آدمی ہے۔ میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں ابھی تمہارے سامنے، اور بی بی صاحب بھی تمہیں بلانے کے لیے تیار ہیں۔ ماروی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور آپ کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ کبھی دوبارہ اگر آپ کو حق کو آپ کی ضرورت ہوئی تو کیا حق کا ساتھ دیں گے، یا پھر یہ بھی خانزدگی کا کوئی فیصلہ ہے؟ اذان نے نرمی سے جواب دیا، یہ فیصلہ دل نے کیا ہے ماروی، وہ دل جو اب تمہارے بغیر کچھ نہیں چاہتا۔ میں تمہیں منانے نہیں بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ حویلی تمہارے بغیر قید لگتی ہے، اور میں قیدی، اور یہ قیدی وہی کرے گا جو تم کہو گی۔ ماروی کے آنسو بہنے لگے، چپ چاپ اٹھی، چادر درست کی اور آہستہ سے بولی، اگر آپ سچ میں دل سے آئے ہیں تو میں بھی دل سے واپس چلوں گی۔ یعقوب نے آنسو پوچھے اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کا صحن، سارے نوکر، ملازم، بی بی صاحب سب کھڑے تھے۔ اذان نے ماروی کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، یہ خانزادہ اذان آج یہ اعلان کرتا ہے کہ اس گھر کی بہو کسی کی نوکر کی بیٹی نہیں، بلکہ میری عزت، میری سانس اور میری زندگی ہے۔ جو اس کی بے عزتی کرے گا وہ میری بے عزتی کرے گا۔ بی بی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے ماروی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، سرداری کو نرم ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، شاید تم وہ نرمی ہو جو اس گھر میں برسوں سے غائب تھی۔ ماروی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اذان نے اس کی طرف دیکھا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس لمحے وقت رک سا گیا۔ اذان آہستہ بولا، اب اجازت ہے خانزادہ، اپنی دلہن کو گھر کے کمرے میں لے جا سکتا ہے۔ بی بی صاحب نے مسکرا کر کہا، جاؤ، مگر اب لڑائی نہیں،
یہ گھر محبت سے ہی سنبھلے گا۔ کمرے کے اندر چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اذان نے ماروی کا ہاتھ تھاما۔ یاد ہے جب پہلی بار تمہیں کنویں پر دیکھا تھا؟ تب تمہارے چہرے پر مٹی تھی مگر روشنی بھی تھی۔ وہی روشنی آج میری زندگی میں لوٹ آئی ہے۔ ماروی نے ہلکی ہنسی ہنسی۔ اور اب روشنی کے ساتھ ضد بھی ہے اذان، یہ مت بھولنا۔ پتہ ہے مجھے ضدی بنانے والے بھی آپ ہی ہیں، ورنہ گاؤں کی کمزور سی لڑکی کیسے ضد کر سکتی تھی بھلا؟ اذان نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور بولا، ضد بھی تمہاری ہے، محبت بھی۔ میں دونوں کے آگے ہار مان چکا ہوں۔ چاندنی ان کے چہروں پر پھیل گئی۔ فضا میں ہلکی خوشبو اور محبت نے آخر کار انا کو شکست دے دی۔ باہر درختوں کے پتے سرسرائے اور